اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے اخلاق پہ۔ انسان میں کچھ عادتیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ عادتیں بری ہوتی ہیں۔ اچھی عادت اگر زندگی کا جز بن جائے تو اسے اچھا اخلاق کہتے ہیں، اور بری عادت اگر زندگی کا جز بن جائے تو اسے برا اخلاق کہتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو، حسن اخلاق ہو، اور دنیا میں ہمیں کامیابی حاصل ہو اور لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے، اور ہم سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ تو جب ہماری خواہش یہ ہے کہ لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں تو ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کو رسوا نہ کریں، کسی کو شرمندہ نہ کریں، کسی کے چھپے ہوئے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اسے شرمندہ نہ کریں۔ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے دوسرے کے عیب کی جستجو کرنا، دوسرے کے عیب کو تلاش کرنا اور لوگوں کے سامنے اس عیب کو ظاہر کر دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس میں کچھ خامیاں نہ ہوں، ان میں کچھ عیوب نہ ہوں، ان میں کچھ برائیاں نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ صفت تو صرف معصوم کی ہے کہ جن سے کوئی غلطی اور خطا نہیں ہوتی اور کسی غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ لیکن ہم لوگ عام انسان ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بلند مرتبہ ہوں اور بلند درجہ ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی کوتاہی، کوئی نہ کوئی خامی ہم لوگوں کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عیب کو لوگوں پہ ظاہر کر کے اسے ذلیل نہ کریں، اس کی تحقیر نہ کریں، اس کو رسوا نہ کریں، بلکہ اس عیب کو چھپائیں۔ تو ہر انسان کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی خامی کے سبب یہ سوچتا رہتا ہے کہ کہیں یہ بات دوسروں پہ آشکار نہ ہو جائے، دوسروں پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ فرض کیجئے کہ کوئی طالب علم ایک پین چوری کر رہا ہو، کسی نے پین کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی خواہش یہی ہوگی کہ یہ بات کسی پہ ظاہر نہ ہو، ورنہ پورے اسکول میں ہماری شرمندگی ہوگی، ہماری ذلت ہوگی، ہماری رسوائی ہوگی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عیب دوسروں پہ ظاہر نہ ہو، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم دوسرے کے عیوب کو کسی اور پہ ظاہر نہ ہونے دیں۔ بعض روایات میں یہ ہے انسان کی اس کوتاہی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے۔ اب ان انسانوں کا تذکرہ اس میں نہیں ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنے خاص بندوں میں شامل فرمایا ہے اور صالح بندوں میں شامل فرمایا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ جس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسا عیب پایا جاتا ہے جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے پر ظاہر نہ ہو اور ہمارے یہ عیب چھپے رہیں۔ آپ دیکھیے کہ پروردگار عالم کے جہاں بہت سے صفات ہیں، اوصاف ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ستار عیوب ہے۔ اللہ جو ہے وہ عیوب کو چھپانے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کے عیوب کو چھپانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ قحط پڑا اور دعا کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور تمام لوگ جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ نے عرض کی کہ پروردگار میں مناجات کر رہا ہوں اور بارش نہیں ہو رہی، تو آواز آئی کہ غیبت کرنے والا ایک چغل خور اس بزم میں ہے اور اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو پا رہی ہے۔
تو حضرت موسیٰ نے اسے ظاہر کیا کہ بھائی تم میں سے کوئی ہے جو غیبت کرنے والا ہے وہ ہٹ جائے تاکہ بارش ہو اور سب کا فائدہ ہو. تو پورے مجمع میں سے اس شخص کا الگ ہونا گویا ذلیل ہونا تھا، رسوا ہونا تھا، شرمندہ ہونا تھا. تو دل ہی دل میں اس نے کہا کہ پروردگار اگر آج تو نے میری عزت رکھ لی، آج اگر تو نے مجھے بچا لیا لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے اور رسوا ہونے اور شرمندہ ہونے سے، تو میں تیری بارگاہ میں وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا. اب وہ بادل جھوم کے آیا اور ٹوٹ کے برسا تو لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کوئی غیبت کرنے والا ہے، اور کوئی ہٹا بھی نہیں اور بارش ہو گئی. تو آواز آئی کہ موسیٰ جو غیبت کرنے والا تھا اس نے توبہ کر لی اور ہم نے اسے معاف کر دیا. تو جیسا کہ انسان کی ایک فطرت کا خاصہ ہے، تو حضرت موسیٰ نے تڑپ کے پوچھا کہ اللہ وہ تھا کون؟ وہ کون ایسا بندہ تھا کہ جس کی وجہ سے بارش رکی رہی اور توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد تو نے اس کی توبہ قبول کر لی اور بارش ہوئی اور خوب ہوئی بارش؟ تو وہ تھا کون؟ اب یہ جملہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو جواب ملا ہے، کہا پروردگار اتنا بتا دے کہ وہ بندہ تھا کون. وہ تو خیر اب توبہ کر چکا، لیکن تھا کون اتنا مجھے بتا دے. تو آواز آئی کہ موسیٰ جب تک وہ میرا بندہ گناہگار تھا تب تک تو میں نے نام تمہیں بتایا نہیں. اب جب توبہ کر کے وہ راہ راست پہ آ گیا اور پاک و پاکیزہ ہو گیا تو اب میں اسے شرمندہ نہیں کر سکتا، اسے ذلیل نہیں کر سکتا. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، عیب تلاش نہ کریں. دیکھیے انسان کا پورا بدن ایک دم ٹھیک ہو، ایک جگہ زخم ہو جائے، ایک جگہ زخم ہو جائے اور وہ زخم پک جائے تو آپ دیکھیں کہ مکھی پورے جسم کو چھوڑ کر اسی زخم پہ جا کر بیٹھتی ہے. جہاں زخم ہوتا ہے وہیں بیٹھتی ہے مکھی. ایسے ہی کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ تمام اچھائیوں کو نظر انداز کر کے وہی ان کی نگاہ رک جاتی ہے جہاں عیب ہوتا ہے، جہاں برائی ہوتی ہے، جہاں کوتاہی ہوتی ہے، اور اسی کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ دوسرے کے عیب کو عیب سمجھ کر لوگوں کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں تو یہ خود ایک بڑا عیب ہے کہ دوسرے کے عیب کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا. تو وہ خود ایک عیب کا شکار ہو رہے ہیں، ایک برائی کا شکار ہو رہے ہیں، ایک گناہ کا شکار ہو رہے ہیں، ایک خطا خود ان سے ہو رہی ہے. تو دوسروں کے سامنے کسی کے عیب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، جستجو میں رہنا چاہیے کہ فلاں کیا کرتا ہے، کیا اس سے سرزد ہو رہا ہے. تو پروردگار عالم جو ہے وہ ستار عیوب ہے، عیب خود بھی چھپاتا ہے اور وہ دوست رکھتا ہے اس بات کو کہ ہمارے بندے بھی دوسرے کے عیوب کو چھپائیں، دوسرے کے عیوب کو ظاہر نہ ہونے دیں. ایک دوسرے کے عیب کو ظاہر کرنا یہ ایک بری خصلت ہے، ایک برا کام ہے، اور ایسا کام ہے کہ جو اسلامی شریعت میں حرام ہے. دوسرے کے عیب کی جستجو کرنا، دوسروں پہ ظاہر کرنا، کسی مومن کی تحقیر کرنا، کسی مومن کو رسوا اور شرمندہ اور ذلیل کرنا، یہ خود اپنی جگہ پہ ایک ایسا کام ہے جسے اسلامی شریعت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے کسی مومن کے عیب سے واقف ہو، جو اپنے بھائی کے کسی عیب سے واقف ہو اور پھر اس عیب کو چھپائے. کسی کا عیب ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ برائی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خامی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ ہمیں معلوم ہو جائے. کسی کی زندگی کا کمزور پہلو ہمیں معلوم ہو جائے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا جب تک ہم اسے 2 4 10 آدمیوں کے سامنے بیان نہ کر دیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے عیب سے واقف ہو اور پھر اس عیب کو چھپائے تو خداوند عالم قیامت کے روز اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا. آپ سوچئے آج اگر کسی کا عیب ہمیں معلوم ہو اور ہم 2 4 آدمیوں پہ ظاہر کر دیں اور وہ شرمندہ ہو اور وہ ذلیل ہو اور وہ رسوا ہو تو اس کی سزا کیا ہے کہ ہمارا عیب محشر میں کہاں؟ جہاں پورا مجمع ہوگا، ایک جمع غفیر ہوگا، ایک بڑا ہجوم ہوگا، اور اس جمع غفیر اور اس بڑے ہجوم کے سامنے ہمارے عیوب ظاہر ہوں گے.
تو چند آدمیوں میں رہ کے ہم نے ایک آدمی کو شرمندہ کیا، بھرے محشر میں ہمیں اپنے عیوب کے ظاہر ہونے کے بعد شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو اگر ہم اپنے کسی مومن بھائی کے عیب کو اس دنیا میں چھپا لیتے ہیں تو پروردگار عالم محشر میں ہمارے عیوب کو چھپائے گا، پردہ ڈال دے گا، کسی کو اس کی خبر نہیں ہو سکے گی۔ ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے عیوب کو ظاہر نہ کرے۔ دیکھیے، ہم اپنے عیب کو، اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی خطاؤں کو دوسروں کی نگاہ سے بچا سکتے ہیں، مگر اللہ کی نگاہ سے نہیں بچا سکتے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو سوچ رہے ہیں، عمل ابھی گناہ کیا نہیں ہے، خالی سوچ رہے ہیں، ہمارے دل میں ابھی کوئی بات ہے تو اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو کوئی بھی بات، اپنا کوئی عمل، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، ہم خدا سے نہیں بچا سکتے، تو خدا سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، دیکھ رہا ہے ظاہر، جیسے ہم کسی کے عمل کو اگر دیکھتے ہیں تو ہم دوسروں پہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب خدا ستار العیوب ہے، ساتر العیوب ہے، وہ خدا عیوب کو چھپانے والا ہے۔ تو اب ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے عیوب کو ظاہر نہ کرے۔ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں ہم کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو محشر میں تو ہم ذلیل ہوں گے ہی، لیکن اللہ اس دنیا میں بھی ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے کہ خود ہماری ذلت کا سامان سامنے آ جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے ہم ذلیل اور شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی کو ذلیل کریں، ہم کسی کو رسوا کریں، ہم کسی کو شرمندہ کریں اور اس دنیا میں ہم باعزت اور باوقار زندگی گزار سکیں۔ کبھی نہ کبھی ہم بھی ذلیل ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ روایتوں میں ہے کہ مومن کی آہ سے بچو۔ اگر کسی مومن کو ہم ذلیل کریں گے اور آہ اس کے دل سے نکل گئی تو وہ ہماری ساری عزت اور سارے وقار کو خاک میں ملانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے عیوب کو ظاہر نہ کرے۔ تو اب دیکھیے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ نبی فرما رہے ہیں، تم اپنے بھائیوں کے عیوب کو پوشیدہ رکھو، تم اپنے بھائیوں کے عیوب کو پوشیدہ رکھو، دوسروں پہ ظاہر نہ کرو، خداوند عالم تمہارے عیوب کو بھی چھپائے گا۔ تم بندوں کے عیوب چھپاؤ، اللہ تمہارے عیوب چھپائے گا۔ دیکھیے، ہماری عادت کتنی خراب ہے، ذرا سی کوئی بات اگر معلوم ہو جاتی ہے تو ہم دوسروں کے سامنے اس میں کچھ اور چیزیں ملا کر کے اپنی طرف سے شامل کر کے ایک خوبصورت سا افسانہ بنا کر کے لوگوں کے سامنے مزہ لینے کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی مزہ آتا ہے، جو لوگ سنتے ہیں انہیں بھی مزہ آتا ہے، لیکن اس تھوڑی دیر کی لذت میں آخرت کا کتنا بڑا عذاب ہے اور دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامان ہے، ہم یہ محسوس نہیں کر سکتے۔ سرفر نے فرمایا کہ تم دوسروں کے عیوب کو ظاہر نہ کرو، دوسروں کے عیوب کو پوشیدہ رکھو، اللہ تمہارے عیوب کو چھپائے گا۔ لہذا کسی کا عیب اگر ہمیں معلوم بھی ہو جائے، پہلے تو تلاش نہیں کرنا چاہیے، جستجو میں نہیں رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ کسی کی کوئی بات ایسی معلوم ہو جائے جو 10 آدمیوں کے سامنے ہم بیان کر سکیں اور اسے زینت مجلس و محفل بنا سکیں۔ یہ بری عادت ہے، بری خصلت ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور جس کی بہت بڑی سزا ہے۔ لہذا ہمیں ان چیزوں سے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک درخت کو، ایک سوکھی لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، اسی طریقے سے کچھ اچھائیاں ایسی ہیں کہ جو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، جلا دیتی ہیں۔ کوئی نیکی ایسی ہو گئی کہ ساری برائیاں اللہ نے معاف کر دی، ساری خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ایسی اچھائیاں کبھی انسان سے ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے کوئی برائی ایسی ہم سے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، سارے اعمال مٹا دیے جاتے ہیں اور سارے اعمال ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایسی برائیوں سے جو ہمارے اعمال کو، اچھے اعمال کو خاک بنانے کا ذریعہ بنتی ہے، خاکستر کر دیتی ہیں، ان گناہوں میں سے گناہ دوسروں کے عیوب کو لوگوں پہ ظاہر کرنا بھی ہے۔ نہ کسی کا عیب ہم تلاش کریں اور نہ اس عیب کو اگر معلوم ہو جائے تو اس عیب کو دوسروں پہ کبھی ظاہر نہ کریں۔ تو پروردگار عالم ہمارے عیوب کو بھی دنیا اور آخرت دونوں جگہ چھپائے گا۔ اسی طرح سے حضرت سے منقول ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے، کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے
اس کی سماج میں معاشرے میں ایک عزت ہے. اب اس کے اندر ایک کوئی خامی ہے, کوئی کوتاہی ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی خطا ہو گئی ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سماج میں جو عزت ہے, یہ حسد ہے, یہ جلن ہے, یہ کینہ ہے, یہ اناد ہے, یہ بغض ہے, جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اسے معاشرے میں سماج میں ذلت ملے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کی نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو, تو خداوند عالم اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے. یعنی جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کے عیوب کو لوگوں پہ ظاہر کرتا ہے, تو اللہ ایسے شخص کو اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے. تو یہی کتنی بڑی بات ہے اور بد نصیبی ہے اور مقدر کی خرابی ہے کہ ہم اللہ کی ولایت میں تھے, اللہ نے اپنی ولایت سے ایسے شخص کو ہٹا دیا اور وہ شیطان کی ولایت میں چلا گیا. اب جو شیطان کی ولایت میں چلا گیا, تو اب وہ بہت اہم بات یہاں پہ ہے کہ بہت مقدر کی خرابی تو یہی ہے کہ ہم اللہ کی ولایت سے نکل کے شیطان کی ولایت میں چلے گئے. مگر یہ اتنا بڑا گناہ ہے دوسرے کے عیب کو ظاہر کرنا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب شیطان کی ولایت میں ایسا انسان جاتا ہے تو شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا, شیطان بھی اسے اپنی ولایت میں قبول نہیں کرتا. لہذا ہمیں اس عظیم ترین گناہ سے بچنا چاہیے, اپنی حفاظت کرنی چاہیے. کوشش یہ ہو کہ کسی کا عیب ہم کسی پہ ظاہر نہ کریں تاکہ اللہ ہمارے عیب کی حفاظت کر سکے. اللہ کی ولایت میں کون رہتا ہے؟ اللہ کی ولایت میں اللہ تو سب کا خالق ہے, اللہ سب کا مالک ہے, اللہ سب کا رازق ہے, لیکن اللہ کی ولایت میں کون رہتا ہے؟ تو آپ کو ذہن ہوگی, آپ کے ذہن میں ہوگی, زبان پہ ہوگی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لا چکے ہیں. تو جو ایمان لا چکے ہیں تو اللہ جن کا ولی ہے, تو اب اللہ کا کرم کیا ہے کہ جو اللہ پہ ایمان لا چکے اور جو جن کا سرپرست اللہ ہے, تو اس کی جزا کیا ہے کہ پروردگار عالم انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے, اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لاتا ہے. یہ تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. کیا مطلب گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے. تو ایک مومن اگر اس کا سرپرست اللہ ہے اور اس نے ایسے اعمال انجام دیے ہیں جو خوشنودی خدا کا ذریعہ ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ ہو, تو پروردگار عالم ہر موقع پر, ہر مرحلے پہ جہاں گمراہی کا امکان ہے, اللہ اس تاریکی سے نکال کر ہمیں ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے. تو اللہ ولی ان لوگوں کا ہے جو ایمان لائے اور وہ تاریکی سے روشنی میں آتے ہیں. والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا, والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, تو ان کے سرپرست شیطان ہیں. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست شیطان ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لاتا ہے, ہدایت کی روشنی سے نکال کر گمراہی کے اندھیرے میں شیطان ہمیں لاتا ہے. اور ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہوں گے. تو جو لوگ دوسرے کے عیب کو ظاہر کرتے ہیں, اللہ اپنی ولایت سے نکال کر انہیں شیطان کی ولایت میں بھیج دیتا ہے. اور شیطان انکار کرتا ہے کہ پروردگار عالم میں اس کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ شیطان بھی اپنی فوج میں, شیطان بھی اپنے لشکر میں, شیطان بھی اپنی پارٹی میں اس شخص کو لینے سے انکار کر دیتا ہے جو دوسروں کے عیوب کو ظاہر کرتے ہیں. لہذا ہمیں ہر لمحہ اپنی زندگی کے ہر موڑ اور ہر مرحلے پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ گناہ ہم سے نہ صدر ہو, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب دیکھیے آخر میں ایک حوالہ اور آپ کو دے دیں, بہت اہم ہے. بہار الانوار جلد 33 باب 30 حدیث 744. جناب مالک اشتر کو جب حاکم بنا کر بھیجا ہے مصر کا مولا علی نے, تو بہت سی نصیحتیں کی ہیں. اس میں سے ایک بڑی اہم نصیحت جو اس آج کے موضوع سے متعلق ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مولا کہ تمہاری حکومت میں تمہارے نزدیک بدترین, تمہاری حکومت میں تمہارے نزدیک بدترین اور تم سے دور ترین
उन लोगों को होना चाहिए, यानी तुमसे बहुत दूर ऐसे लोगों को होना चाहिए जो लोगों की ऐब जुई करते हैं, जो लोगों की ऐब जुई करते हैं, जो दूसरों की ऐब तलाश करते हैं, ऐब की जुस्तजू में रहते हैं। इसलिए कि लोगों में बहरहाल ऐब पाए जाते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसमें ऐब न पाया जाता हो। आम इंसानों में हर इंसान है कि जिसमें कोई न कोई ऐब, कोई न कोई खामी, खराबी, कोताही पाई जाती है। तो अब वो लोग उसकी तलाश में रहते हैं। उनको छिपाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हाकिम पे है। अगर कोई ऐब हाकिम देख रहा है तो हाकिम की जिम्मेदारी है कि वो उस ऐब को छिपाए। हम तुम्हें मिस्र का हाकिम बना के भेज रहे हैं, मौलाना फरमा रहे हैं कि हम तुम्हें मिस्र का हाकिम बना के भेज रहे हैं। तो अब इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा जो अयूब पोशीदा हैं उन्हें जाहिर करने की कोशिश न करो। अब किसी का कोई ऐब है जो पोशीदा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि छुपे हुए ऐब को तुम जाहिर करो, इसलिए कि तुम्हारा फर्ज सिर्फ उन अयूब को दूर करना है जो जाहिर हैं, और वो अयूब जो पोशीदा हैं उन पर खुदावंद आलम खुद हुक्म करेगा। तो मकसद ये है कि इंसान के ऐब को हाकिम की जिम्मेदारी भी है कि उस ऐब को लोगों के ऊपर जाहिर ना करे। और मसलन फर्ज कीजिए कि एक स्कूल है जिसमें क्लास लगी हुई है और स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो उसमें जो मुदर्रिस है, जो पढ़ाने वाला है, जो पढ़ा रहा है, तो उस क्लास का हाकिम वो है, और जो स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं वो गोया रियाया है। हाकिम टीचर है, मुदर्रिस है, मुअल्लिम है, वो हाकिम है। तो अगर किसी तालिब इल्म में कोई बात ऐसी हो तो दूसरे तालिब इल्मों के सामने उसके उस छुपे हुए ऐब को जाहिर करके उस तालिब इल्म को शर्मिंदा करना, ये उस्ताद की शान नहीं है, ये मुअल्लिम की शान नहीं है, बल्कि उस तालिब इल्म की इज्जत को महफूज रखना ये एक अच्छे उस्ताद का कारनामा होना चाहिए। चुनांचे एक छोटा सा वाक़या बयान करके आज की गुफ्तगू को हम तमाम कर रहे हैं। एक स्कूल में लड़के बैठे हुए थे। एक लड़का जो है वो अपने बाप की बहुत कीमती घड़ी घर से लेके बैग में रख के चला आया था। अच्छा, थोड़ी देर के बाद जो उसने बैग खोला तो लड़के ने देखा कि जो बाप की कीमती घड़ी वो घर से ले आया था वो बैग से गायब है। तो रोते हुए उसने अपने उस्ताद से कहा कि सर मैं बाबा की बहुत कीमती घड़ी लेके आया था और किसी बच्चे ने चोरी कर ली है। तो उस्ताद ने कहा कि अच्छा किया तुमने बता दिया, अभी कोई लड़का क्लास से बाहर नहीं गया है, लिहाजा सबकी तलाशी होगी। तो अब एक सूरत ये भी हो सकती थी कि सबके सामने सबके बस्ते और बैग और जेब की तलाशी ली जाती और वो घड़ी निकल जाती, तो सबके सामने वो लड़का जलील होता। तो उस्ताद ने क्या किया कि तमाम लड़कों की आंखों पे पट्टी बांध दी, रूमाल, तमाम लड़कों की आंखों पे पट्टी बांध दी, रूमाल बांध दिया ताकि कोई किसी को देख न सके, और खुद एक एक की तलाशी बैग की जेब की लेता रहा, यहाँ तक कि एक लड़के की जेब से घड़ी निकल आई। जब घड़ी निकल आई तो उस्ताद ने अपनी जेब में घड़ी रखा और सबकी आंखों से पट्टी खोल दिया, और जिस लड़के की घड़ी थी उसको दिया कि देखो तुम्हारी घड़ी मिल गई। तो घड़ी मिल गई लेकिन किसी को पता नहीं चल सका कि घड़ी चोरी किसने की थी। देखो कितना उस्ताद ने इज्जत बचाई है। अब जिस लड़के ने घड़ी चोरी की थी वो हमेशा दिल ही दिल में शर्मिंदा रहा कि हमारे उस्ताद, हमारे मुअल्लिम, हमारे मुदर्रिस, हमारे टीचर, इनको पता चल गया कि हम में ये खामी पाई जाती है, ये ऐब पाया जाता है और चोरी की बुरी आदत हम में पाई जाती है। तो अंदर से जैसे वो हमेशा वो शर्मिंदा सा रहता था, लेकिन बहरहाल वो तरक्की करते करते बहुत ऊंचे ओहदे पर फायज हो गया। तो किसी जगह कोई बड़ा प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में उस लड़के को जो ओहदेदार हो गया था, बड़ा अफसर हो गया था, उसे बुलाया गया और उसमें मेहमानों में उसके वो टीचर और उस्ताद भी बुलाए गए। बहरहाल उसने ताज़ीम की, एहतराम किया, ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ, तकरीरें हुई। बाद में लौटते वक्त कहा सर मुझे मेरी ख्वाहिश है कि आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर चले और एक कप चाय पी लें। तो शागिर्द था वो, उस्ताद ने कहा चलो चलो ज़रूर चलेंगे। गया, चाय पी के तन्हाई में हाथ जोड़ के उसने कहा कि सर आप ही की वजह से आज ये इज्जत मुझे मिली है। आपने तमाम लड़कों के सामने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया था। घड़ी मैंने चोरी की थी लेकिन लड़कों को पता नहीं चल सका, आपने सबकी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। तो उस्ताद ने हैरत से कहा अच्छा तो वो तुम ही थे।
تو لڑکے نے کہا کیا مطلب، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ کہا دیکھو جیسے میں نے سب کی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی وہ میں نے اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی تھی، تاکہ مجھے بھی خبر نہ ہونے پائے کہ چوری کس لڑکے نے کی تھی، تاکہ میری نگاہ میں وہ ذلیل نہ ہونے پائے، میری نگاہ میں وہ شرمندہ نہ ہونے پائے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنے کردار کا مظاہرہ کریں کہ لوگ خود اپنے عیوب پہ شرمندہ ہوں، اور ان کے عیب کو ظاہر کر کے ہم بغاوت کا جذبہ ان کے دلوں میں بیدار نہ کریں، بلکہ اخلاقی قدروں کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی ایک اچھے انداز سے، اپنے ایک اچھے انداز سے اس طریقے سے اس کی خطاؤں کی طرف متوجہ کریں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ان برائیوں کو چھوڑ دے۔ فقط والسلام۔